آج غور کرنے کی بات ہے، ہم جو ہمارے رشتہ داروں سے دور ہیں، ہم جو ہمارے اڑوس پڑوس جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے اگر ہم بات چیت چھوڑ دیے ہیں تو ذرا غور کرو کہ ان لوگوں نے ہمارا کیا نقصان کیے ہیں، کتنا بڑا نقصان کیے ہیں۔ کہ ہمارا خون بہائے ہیں، کہ ہمارے چچا کو قتل کیے ہیں، یا ذلت و رسوائی کر دیے ہیں۔ چھوٹی سی بات، ہماری بات انہوں نے نہیں مانا جس کی وجہ سے بات چھوڑ دیے، ہمارے بچے کو انہوں نے ڈانٹا جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کے گھر کو جانا چھوڑ دیے، ہم نے کچھ ایک بات کہی تھی، ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا، تو پھر ان سے ناراضگی زندگی بھر، اتنی بڑی قیمت لگا رہے ہیں چھوٹی سی حرکت کے بدلے میں۔ محترم سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صف اول پر ہم ہونا چاہیے، صف اول پر ہم ہونا چاہیے۔ سلام تک ہم آپس میں نہیں کر لیتے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ ایک دوسرے کو کم نہ سمجھو، ایک دوسرے کو کم نہ سمجھو۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدگمانی کے بعد اب قسم کے دل کے اندر شیطان جال بچھاتا ہے جس میں پھنس کر جو ہے جنت کو جانے کے بجائے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو تنے تنہا پیدا فرمایا اور اس کے نگہبان ہے اور اس کا چلانے والا ہے اور ان کو رزق دینے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں امام الانبیاء رحمت للعالمین بنایا۔ محترم سامعین کرام اور معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران سے اور آیت نمبر ہے 159 اور ایک حدیث جو مسلم شریف کی ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے ہم اپنے رشتوں میں محبت کیسے پیدا کریں۔
آج کے دور کا بہت اہم سوال ہے یہ۔ رشتے داریاں کہنے کو بہت ہیں، گنانے بیٹھیں تو 100 سے تجاوز کر جائیں گے۔ چاچا تائے 4 6 8 پھوپھیاں خالائیں 4 6 8 ہیں، مگر آپس میں محبت نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، بات کرنا، ایک دوسرے کے خیر خواہ بننا، یہ بہت ہمارے لیے جو ہے نادر نظر آتی ہیں۔ کوئی کسی تایا سے بات نہیں کرتا، تو کوئی چچا سے، تو کوئی خالہ اور پھوپھی سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ ہمارے رشتہ داریاں ایسے ہیں، تو کیا اسلام ہمیں اسی طرح چھوڑ دیتا ہے کہ تم جس سے چاہے تعلقات رکھ لو اور جس سے چاہے تعلقات منقطع کر دو؟ اسلام اس کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، کتاب اللہ اور سنت رسول میں جگہ جگہ پر رشتہ داروں کو قائم رکھنے کے متعلق کہا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اطمینان اور سکون والی لمبی عمر چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر کے ساتھ ساتھ صحت اور عافیت اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کی غرض سے سفر پر نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیتا ہے، وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں اپنے رشتہ دار سے ملاقات کی غرض سے نکلا ہوں اور یہی میرا مقصد سفر ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کیا اس میں کوئی تیرا دنیا کا غرض تو نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کہ کوئی دنیا کی غرض و غایت نہیں ہے، بس اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے فرامین کے تحت میں رخت سفر باندھا ہوں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی تیرے لیے بھلا کرے جو تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بھلا سوچتا ہے، بھلا کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس معاملے میں کیسی احادیث ہیں۔ ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ترمذی کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کربۃ یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ رواہ الترمذی۔ یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی رشتہ دار نہیں، جان پہچان والا نہیں، اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو اگر وہ دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی پریشانی کو دور کرے گا، آخرت کی اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی دور کرے گا۔ اور اسی طرح اگر
کوئی ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام میں آسانی اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمٍ، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، اس کو نقصان ہونے سے بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حفاظت کرے گا۔ اب آگے کے جملے کو سماعت فرمائیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ یہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم پریشان حال ہیں اور ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، تو کیا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں؟ دیکھ لیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرو، کسی مسلمان بھائی کی پردہ داری کرو، کسی مسلمان بھائی کے کام میں آسانی پیدا کرو، کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مشکل کو دور کرے گا، تمہاری مدد میں لگا رہے گا، تمہاری ستر پوشی کرے گا، تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، تمہاری کاموں کو اختتام تک پہنچائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیوک والدیک؟ قال رجل نعم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففیہما فجاہد، رواہ البخاری۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں۔ جہاد کیا کوئی معمولی بات ہے؟ جہاد اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا نام ہے۔ 2 روپے 4 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے پھر کما لیے، یہ نہیں۔ اپنی جان اگر چلے گئی، شہادت کا مقام حاصل ہوا، دوبارہ زندگی آنے والی نہیں۔ آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیوک والدیک، کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، تو جہاد کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں کی رضامندی میں اجتہاد کر، کوشش کر کہ ان دونوں کو میں راضی کر لوں۔ جہاد کا جو اجر ہے وہ اجر ان دونوں کی خدمت میں تلاش کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے بھی کئی زیادہ اجر دے گا۔ محترم سامعین کرام، خواتین اسلام، اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے ساس اور سسر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بڑوں کا کیا احترام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا محبت کرتے ہیں، ہم ذرا غور کر کے دیکھ لیں۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 59 جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے متعلق ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ کر میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں یہ آیتیں۔ غزوہ احد کا معاملہ آپ دیکھیے، سنیے۔ غزوہ احد کا معاملہ ایسا ہے کہ مکے کے مشرکین مدینے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، اس کی اطلاع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں۔
بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مشورے کو قبول کر لیا اور پسند فرمایا کہ مدینے ہی کے اندر رہ کر جو ہے ہم کافروں مشرکین مکہ کا جو ہے مقابلہ کریں گے، مرد نیچے سے حملہ کریں گے، عورتیں اوپر سے پتھر زنی کریں گے۔ مگر بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں، ہم باہر جا کر لڑیں گے، کھلے میدان میں، کھلے میدان میں ہم اپنا جگر سامنے رکھ کر جو ہے جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو قبول کر لیا اور احد کے پہاڑ کے دامن میں جو ہے خیمہ زن ہو گئے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو احد کے پہاڑ کے اوپر مقرر کیا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ اگر ہم شکست پائیں یا جو ہے فتح پالیں، ہم شکست ہو جائیں تب بھی تم جو ہے اتر کر نہیں آنا، یہاں تک کہ پرندے ہمارے لاشوں کو نوچ نوچ کر کھائیں تب بھی تم اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا۔ مگر صحابہ کرام نے وہ 50 صحابہ احد کے پہاڑ کے اوپر تیر اندازی کرنے کے لیے مقرر تھے، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیے۔ اور مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند کیا تھا شہر میں رہ کر لڑنے کا، مگر صحابہ کرام کے مشورے سے شہر کے باہر آئے۔ بعض صحابہ کرام کے کاموں کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے غزوہ احد ابتدا میں اگرچہ کہ فتح کی شکل میں تھی اور انتہا میں شکست کی شکل اختیار کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں اتنا نقصان ہونا پڑا، بلکہ اللہ کے نبی ہی کا نہیں بلکہ مسلم قوم کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جنگ کے اندر گڑھے میں گرایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے چہرے میں لوہے کے کنڈیاں گھسائے گئے۔ یہ سب برداشت کر لیے، یہ سب تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیلنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے دل کو نرم کر دیا ہے، آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نرم کر دیا ہے، ورنہ صحابہ کرام کے یہ کاموں کی وجہ سے آپ سخت دل ہو جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم سخت دل ہو جاتے، تم تیوری اگر چڑھاتے، اپنے پیشانی کو اگر بل دیتے، چہرے کو بگاڑ دیتے، تو صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح ہیں وہ سب کے سب پل بھر میں بکھر جاتے، وہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر جو ہے نکل جاتے۔ آپ کے دل نرم ہونے کی وجہ سے پروانے جیسے چراغ کے ارد گرد گھومتے ہیں، صحابہ کرام مہاجرین و انصار آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں آپ کے دل نرم ہونے کی وجہ سے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم انہیں معاف کر دو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بڑے بڑے غلطیاں کی ہیں، مشورہ دیے ہیں شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا، اور آپ کے کہنے کے باوجود احد کے پہاڑ کو چھوڑ کر نیچے آ گئے ہیں، سبب بن گئے ہیں فتح کو شکست میں بدلنے کے سبب بن گئے ہیں۔ فاعف عنہم، معاف کر دیجیے آپ۔ واستغفر لہم، پھر معاف کرنے کے باوجود ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کیجیے۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کیجیے، میں اگر میرے تایا، میرے چاچا، میرے ماموں، میرے خالہ، میری پھوپھی سے اگر میں ناراض ہوں، بات نہیں کر رہا ہوں، تو کیا
ان لوگوں نے میرا اتنا نقصان کر دیا کہ مجھے گڑھے میں گرا دیا، میرے دانت توڑ دیے، یا میرے چہرے پر لوہے کے سلاخیں ٹھونس دیے. کیا اتنے بڑے بڑے غلطیاں تو کیے ہیں وہ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو کر بات چیت چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے بڑے بات ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعف عنہم، تم انہیں معاف کر دو. معاف ہی نہیں بلکہ واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ تم انہیں معاف کرو، دوبارہ بہتر سے بہتر تربیت دو انہیں. جن بچوں سے ہم ناراض ہیں، جن بڑوں سے ہم نقصان پائے ہیں، انہیں بٹھاؤ، سمجھاؤ، پہلے معاف کرو. قریب لے لو، قریب بٹھاؤ، انہیں بٹھا کر جو ہے کہو کہ تمہاری وجہ سے فلاں 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 نقصان ہوا ہے، فلاں 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 جگہ پر بے عزتی، ذلت و رسوائی ہوئی ہے، دیکھو تم آگے چل کر ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، اس میں تمہارا اور ہمارا بھلا ہے. کیا ہم نے کبھی کیے ہیں؟ کیا ان کے لیے ہم نے مغفرت کی دعا طلب کی ہے؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اگر مشورہ غلط دیے ہیں مگر پھر بھی چھوڑ دو ان کی حال پر، مگر آگے چل کر مشورے کی ضرورت ہو تو پھر ان سے مشورہ طلب کرو، پھر ان کو قریب بلاؤ. تم ایسا ان کو کر کے دکھاؤ کہ ان کی محبت ابھی بھی تمہارے دلوں میں ہے، ان کی بات کی ویلیو آج بھی تم رکھتے ہو، یہ ثابت کر کے دکھاؤ. وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اب جب وہ مشورہ دیں مگر تم ایک الگ کرنے کا ارادہ کیے ہیں تو بس اس ارادے کو لے کر آگے بڑھیں، اللہ پر توکل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو کامیاب کرے گا. آج غور کرنے کی بات ہے، ہم جو ہمارے رشتہ داروں سے دور ہیں، ہم جو ہمارے اڑوس پڑوس جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے اگر ہم بات چیت چھوڑ دیے ہیں تو ذرا غور کرو کہ ان لوگوں نے ہمارا کیا نقصان کیے ہیں، کتنا بڑا نقصان کیے ہیں. کیا ہمارا خون بہائے ہیں، کیا ہمارے چچا کو قتل کیے ہیں، یا ذلت و رسوائی کر دیے ہیں. چھوٹی سی بات، ہماری بات انہوں نے نہیں مانا جس کی وجہ سے بات چھوڑ دیے، ہمارے بچے کو انہوں نے ڈانٹا جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کے گھر کو جانا چھوڑ دیے. ہم نے کچھ ایک بات کہی تھی، ہمارا مشورہ قبول نہیں کیا تو پھر ان سے ناراضگی زندگی بھر. اتنی بڑی قیمت لگا رہے ہیں چھوٹی سی حرکت کے بدلے میں. محترم سامعین کرام، ہم مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صف اول پر ہم ہونا چاہیے، صف اول پر ہم ہونا چاہیے. سلام تک ہم آپس میں نہیں کر لیتے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے متعلق کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ ایک بندہ کسی مسلمان بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر ہم آپس میں رشتہ دار ایک رشتہ دار کے لیے مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ آج یقین مانو تو ہم بے یار و مددگار ہیں. ڈر ہے ہمارے اندر، کون کب کیسا قانون لائے گا، کون کب کیسے ہمارے اپنے وطن سے جو ہے نکال کر باہر کر دے گا، یہ سب ڈر خوف ہے. پھر بھی جو ہے اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. کتاب اللہ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ایسی باریک باریک باتیں اللہ تبارک و تعالی ذکر کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کتنی بہترین باتیں پیار و محبت سے. اے ایمان والو تم بدگمانی سے بچو. معزز خواتین اسلام خصوصاً اللہ تبارک و تعالی یہ آیتیں عورتوں کے متعلق نازل کیا ہے.
کیونکہ دو عورتیں اگر کچھ بات کر لیتی ہیں تو پھر تیسری چوتھی عورت یہی گمان کرتی ہے کہ میری برائی ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدگمانی سے بچو، چھوڑ دو ان کی حالت پر، آپ اپنی جگہ صحیح ہیں تو پھر چھوڑ دو۔ بعض گمان گناہ کے ہوتے ہیں، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے نہ پڑو کہ ان کون کیا کر رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس کو کیسے نقصان پہنچائیں گے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو پھر اس بات کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا، برائی کرنا، نقصان کرنے کے در پہ رہنا، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ ایک دوسرے کو کم نہ سمجھو، ایک دوسرے کو کم نہ سمجھو۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو کم سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدگمانی کے بعد اب قسم کے دل کے اندر شیطان جال بچھاتا ہے، جس میں پھنس کر جو ہے جنت کو جانے کے بجائے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور خاص بات چھوٹی سی حدیث سے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جاءنی رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کر دے تاکہ میں ان وصیت کے باتوں پر عمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جملہ فرماتے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصے کو چھوڑ دو۔ تو وہ شخص راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس ایک جملے کے بعد فردد مرارن، اور میں کیا کروں، اور میں کیا کروں، بار بار پوچھتا ہے۔ تو ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے ہیں کہ غصے کو چھوڑ دو، غصے کو چھوڑ دو، غصے کو چھوڑ دو۔ آج غصہ ہمارے ناک پر ہے، آج غصہ ہمارے ہونٹوں پر ہے، بات کریں گے تو نگاہیں غصے کے مارے لال ہو جاتی ہیں، بات کریں گے تو ایسے جملے زبان سے نکالتے ہیں جیسے تیروں کی طرح، پستول کی گولیوں کی طرح نکل کر سامنے والے کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، سامنے والے کے دلوں کو جو ہے چھنی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسے جملے ہم ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ جملے رشتہ داری کو جوڑنے کے جملے ہیں یا رشتہ داروں کو توڑنے کے جملے ہیں؟ نگاہیں بڑی کر کے، لال کر کے رشتہ داروں سے بات کرنا، کیا یہ رشتہ داری نبھانے کے اطوار ہیں، طریقہ ہے، یا رشتہ داری کو توڑنے کا طریقہ ہے؟ یہ سوچ لے، اور پھر اس کے بعد سوال اپنے آپ سے کر لیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو کیسے جڑا لیں، محبت کے دامن میں کیسے انہیں آغوش میں اور محبت کے دامن میں انہیں کیسے لے لیں۔ جواب خود بخود ہمیں مل جائے گا۔ بہرحال بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہ رہیں، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ ہم خیر خواہی میں آگے بڑھیں گے تو یقیناً سب رشتہ دار مل جل کر ہمارے لیے خیر خواہی کریں گے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ اے اللہ ہم تمام آپس میں مسلمان ہونے کے ناطے مل جل کر رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، نفرت کے الفاظ ادا کرنے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایک بن کر رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، منتشر ہو جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک رؤوف رب حلیم۔